السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ احیاء السنہ سلسلے کی دوسری حدیث، یعنی وہ سنتیں جن پر عمل چھوڑ دیا گیا یا جنہیں بلا دیا گیا اور جن پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، ان سنتوں کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی تھی کہ ایک ایسا عمل جسے چھوڑ دیا گیا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنا عظیم ہے کہ جو بھی اس سنت کو اپنائے گا، اس سنت پر عمل کرے گا، اس کے اللہ صاحب کا سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اسی سلسلے کی احیاء السنہ سلسلے کی دوسری حدیث کہ ایک ایسی سنت جسے ہم بلا چکے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں ہم میں سے جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ حدیث اس کا تعلق غسل جنابت کے ساتھ ہے، لیکن ہم یہ کام ہر غسل کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ طہارت و نظافت کا ہم اچھی طرح اہتمام کرتے ہیں اور ہم باطنی ظاہری ہر طرح کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے، تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ روزانہ غسل کرے، بالخصوص گرمیوں میں۔ اور بہت سارے ایسے بھائی ہیں ہمارے جو سردیوں میں بھی روزانہ غسل کرتے ہیں۔ تو غسل کرتے وقت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ غسل کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ کس طرح غسل کیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت کیا کرتے تھے، بدأ فغسل یدیہ، تو سب سے پہلے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے، پھر ثم یتوضأ، پھر وہ وضو کرتے، کما یتوضأ للصلاۃ، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں پانی میں داخل کیا کرتے، فیخلل بہا اصول شعرہ، پھر ان انگلیوں کے ساتھ یعنی ان گیلی انگلیوں کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال کیا کرتے تھے، یعنی ان انگلیوں کو، گیلی انگلیوں کو اپنی بالوں کی جڑوں میں پھیرا کرتے تھے، پھر ثم یصب علی رأسہ ثلاث غرف بیدیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 چلو پانی بہایا کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، ثم یفیض الماء علی جلدہ کلہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو غسل ہے، بالخصوص غسل جنابت، اس کا یہ طریقہ بھی ہے۔ اور اس میں جو مین چیز ہے جو بیان کرنے لائق ہے، جو ہمارا آج کا محل موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کرتا ہے تو اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرے، بالخصوص ان سنتوں پر عمل زیادہ کرے جن کو لوگوں نے بلا دیا ہے، اس پر عمل بھی زیادہ کرے اور ان کو پھیلائے بھی عام سنتوں کے مقابلے میں زیادہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔